أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. داستان فائنڈر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد اقبال سیالوی۔ دولت نگر عہدے پور قدیم ترین بستی، اس کے قریب روڈ باروال سے ہوتی ہوئی قدیم ترین گاؤں جنڈے والی میں ہم موجود ہیں۔ اس گاؤں کے قدیم ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نبی کی قبر ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کو غازی کہا ہے، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد مبارکہ سے حضرت مہلائیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ آئیے ہم آپ کو دربار شریف کے اندر لے کے چلتے ہیں اور ان کی تمام تر تفصیلات بتاتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم دربار شریف کے اندر آ چکے ہیں۔ قدیم ترین بستی جنڈے والی میں عظیم الشان خوبصورت بنا ہوا یہ مزار شریف حضرت مہلائیل علیہ السلام، آپ کا شجرہ نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے۔ جو میں نے تحقیق کی ہے اور اس کے بارے میں انوار الشمس میں بھی درج ہے کہ ان کا نام ابو سلوم بن داؤد علیہ السلام ہے۔ چونکہ یہ مقامی زبان میں یہاں پہ کھجوریں بہت زیادہ قدیم لگی ہوئی ہیں، دائیں طرف ہزاروں سال پرانا قدیم برگد کا درخت ہے، تو جن کے پاس تاریخ کا علم نہیں تھا انہوں نے باہر کھجور والی سرکار کی تختی لگا دی۔ آپ کھجور والی سرکار سے مشہور ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے۔ میں دوستوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہاں پہ اس قدر قدیم چیزیں ملی ہیں جو ضائع ہو چکی ہیں۔ یہاں پہ قدیم ترین اینٹیں، سکے اور بہت ساری نایاب چیزیں دستیاب ہوئی ہیں۔ آئیے آپ کو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت بنایا ہوا مزار شریف کی کرامات کیا ہے۔ میرے جو دوست جن کی آواز تو خوبصورت ہے لیکن ان کو عوام میں پذیرائی نہیں مل رہی، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری عوام میں پذیرائی ہو جائے، تو کچھ بھی پڑھ کر جو بھی ان کو اپنے شیخ کی طرف سے اجازت ہے وہ پڑھ کے یہاں پہ تشریف لائیں اور یہاں پہ
حضرت مہلائیل علیہ السلام بن حضرت داؤد علیہ السلام، یعنی شجرہ نسب کے ساتھ جو آپ کا ہے، یہاں پہ اصال ثواب کریں تو ان کی آواز کے لاکھوں لوگ مداح بن جائیں گے، چاہنے والے بن جائیں گے۔ وہ دوست جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز سن کر ہزاروں لوگ جھوم اٹھیں، تو ان کے لیے بھی یہ مزار شریف ایک نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے۔ میں دوستوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی محنت کے ساتھ بڑی دور دور بستیوں میں جا کر ہم دربار شریف میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ قدیم پانیوں کی سرزمین ہے، یہاں پہ ساتھ ساتھ نہریں گزرتی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ زلزلے آتے رہے اور کٹاؤ دائیں سے بائیں اور دور دور جاتا رہا، لیکن آج بھی یہ دربار اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ آئیے آپ کو دربار شریف کے ساتھ قبرستان میں ہمارے ایک بہت بڑی شخصیت حضور قبلہ پیر سید جملے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان بننے کے بعد جھنڈے والی گاؤں کو انہی کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اتنی بڑی ہستی تھی، ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں، ہم آپ کو برگد کا وہ کریم ترین درخت دکھاتے ہیں۔ ہمارے چاہنے والے پوری دنیا سے ہمیں ویوز کے ذریعے رابطے میں رہتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، چونکہ ہمارا تعلق صوفیاء سے ہے اور صوفیاء اکرام کی کرامات مشہور ہیں۔ چونکہ لوگ پریشان حال لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ اللہ کے برگزیدہ بندوں نے صحیح جگہ پہ لے کے آئے، تو اس لیے ہم کچھ کرامات کا ذکر اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ جو بستی کے لوگ ہیں، جو باہر لوگ سن رہے ہیں، ان کا یہاں سے گزر ہو تو وہ یہاں سے آ کے شفا یاب ہو سکے۔ یقیناً یہ بات سچ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ 15ویں سپارے کی وہ آیت مبارکہ جس کا لفظ حولہ، یعنی مسجد سے باہر جو برکات ہیں، وہاں پہ انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں۔ یہاں کی چونکہ ایک نبی کی قبر ہے، 9 گز لمبا مزار شریف، جس کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ لوگ زیارت کر رہے ہیں۔ میں ان بیرون ملک اور پاکستان میں دور دراز دوستوں کے لیے یہ ایک ایسا تحفہ پیش کر رہا ہوں جو یہاں پہ نہیں آ سکتے۔ یہاں پہ بلیاں رہتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو وہ برکت کا درخت دکھاتا ہوں جو ہزاروں سال پرانا ہے اور جس کے بارے میں مشہور ہے کہ 14ویں کی رات کو یہاں پہ سانپوں کا جوڑا بھی حاضری دیتا ہے اس دربار شریف پہ کئی 100 سالوں سے، اور انہوں نے اپنی گزرگاہ بھی بڑی اچھے طریقے سے بنائی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اس طرح کی گزرگاہ نہیں دیکھی ہوگی۔ آئیے ہم آپ کو سانپوں کی وہ گزرگاہ بھی دکھاتے ہیں اور اس عظیم سید بادشاہ کا مزار شریف بھی دکھاتے ہیں۔ ابھی ہم جھنڈے والی میں اگر پیر طریقت رہبر شریعت اپنے وقت کے بہت بڑے نباز حکیم پیر سید جملے شاہ صاحب مشہدی القادری کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ویڈیو مکمل نہیں ہو سکتی۔ حضور قبلہ پیر سید جملے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے حکیم تھے کہ آپ اگر مرد کی نبض پہ ہاتھ رکھتے جو مریض ہوتا تھا تو فرماتے کہ تم مریض نہیں ہو، تمہاری بیوی بیمار ہے یا تمہارے خاندان میں فلاں بندہ وبائی امراض سے بیمار ہے تو آپ ان کا علاج فرماتے۔ پوری دنیا سے لوگ جھنڈے والی میں حضور قبلہ پیر سید جملے شاہ صاحب کے پاس حاضر ہوتے اور شفا یاب ہو کے جاتے۔ جب تک آپ زندہ رہے پورے جھنڈے والی میں کسی کو ایسا موذی مرض نہیں ہوا پاکستان بننے کے بعد اور آپ کی وفات تک، یہاں تک کہ آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ گاؤں کی جو خواتین ہیں وہ ننگے سر چھت پہ نہ جائیں، اور اگر باپردہ چھت پہ گئیں تو ان کو کبھی بھی کوئی ایسی جان لیوا بیماری نہیں ہوگی جو سخت ہو۔ اور یقین کیجیے گا جب تک آپ زندہ رہے آپ نے جھنڈے والی میں کوئی اتنا بڑا مرض نہ آ سکا۔ موت تو برحق ہے،
لوگوں نے مرنا ہے اور کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن حضور قبلہ پیر سید جملے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کہ وہاں کا کوئی بھی بندہ کسی بڑے مرض سے شکار ہو کر دنیا سے نہیں گیا۔ حضور قبلہ پیر سید جملے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہم آپ کے بیٹے سے بھی ملاتے ہیں آپ کو چند منٹ کی گفتگو۔ آئیے ہم آپ کو اب برگد کا درخت دکھاتے ہیں۔ ابھی ہم برگد کے اس قدیم درخت کے سامنے کھڑے ہیں جہاں پہ اس گاؤں کے دوستوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کئی سو سال پرانے سانپوں کا جوڑا یہاں سے گزرتا ہے اور کھجور کے پاس جا کر رک جاتا ہے، اور کئی دفعہ ان دوستوں نے یہاں پہ دیکھا ہے۔ یہاں لالا موسیٰ سے جو نئے دوست ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لالا موسیٰ سے آپ آئیں گلیانہ کی طرف، 2 سے 3 کلومیٹر آگے موزہ جھنڈے والی کا بورڈ لگا ہوا ہے، اور چند گز کے فاصلے پہ یہ عظیم و شان مزار شریف آپ کو نظر آئے گا۔ میں یہاں پہ جو میں نے تحقیق کی ہے، ہمارے بزرگوں نے جو نگزہ شریف پہ آنے کے بعد مجھے جو چند لفظ عطا کیے ہیں وہ میں نے یہاں پہ آ کے پڑھے ہیں، تو میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے یہاں پہ کوڑ کے مریض بالکل ٹھیک ہوئے ہیں۔ اور ابھی جو میں نے کچھ لفظ پڑھنے کے بعد یہ بات معلوم کی ہے، ہمارے وہ دوست، چونکہ یہ دور ایسا ہے، میں یہ بات کہتا ہوں وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا ہماری بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، بھائی ہوں، عمر کے ساتھ ساتھ بندے کے اوپر کمزوری غالب آ جاتی ہے، اور اگر کسی قسم کی کمزوری ہو تو اس برگد کے درخت کا جو دودھ ہے وہ کسی بھی چیز میں ڈال کر اگر آپ پی لیں تو آپ کی یہ کمزوری دور ہو جائے گی اور بندے کو ایک اچھے وٹامنز مل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے جو بزرگ ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ جو چیزیں ہیں ان میں بہت ساری چیزوں سے شفا مل جاتی ہے۔ کہیں مٹی میں شفا ہے، کسی درخت میں شفا ہے۔ قدیم تاریخ کے حامل کا یہ برگد کا درخت اپنے اندر بہت سارے اسرار لیے بیٹھا ہے۔ ہم نے آپ کو وہ جگہ بھی دکھائی ہے، جو راستہ دکھایا ہے سانپوں کے جوڑوں کا، انہوں نے اپنی جسامت کے مطابق یہاں سے راستہ بنایا ہوا ہے۔ آئیے اب حضور قبلہ پیر سید جملے شاہ صاحب کے عظیم الشان بیٹے سے، آپ کے حضور قبلہ پیر سید جملے شاہ صاحب کے بیٹے سرکار چند پیر سے ملاقات کرتے ہیں۔ ابھی ہم عالم اسلام کے اس عظیم روحانی شخصیت حضور قبلہ پیر سید جملے شاہ صاحب مشہدی قادری وقت کے بہت بڑے نواز اثر، تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جب بھی آپ نے حکمت شروع فرمائی تو برصغیر پاک و ہند کے طول و عرض سے یہاں پہ مریض آ کے شفا یاب ہوتے تھے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے جانشین، آپ کے صدر نشین، آپ کے گدی نشین، ہماری بے حد خوش قسمتی انتہائی رش میں السید دعا خانے کے مینیجنگ ڈائریکٹر حضور قبلہ پیر سید چند پیر سرکار اپنے قیمتی وقت سے چند جملے حضور پیر سید جملے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی کرامات کا ذکر کیا جائے تب بھی یہ وقت کم ہے۔ جھنڈے والی کا نام اگر دوسرے لفظوں میں لیا جائے تو وہ گاؤں حضور پیر سے جملے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے مشہور تھا۔ کوئٹہ سے، سندھ سے، بیرون ملک افغانستان سے ایسے لا علاج مریض یہاں پہ پہنچے اور حضور کی ایک نظر سے ان کو شفا یابی ہوگی۔ میرے ساتھ تشریف فرما عالم اسلام کی اس عظیم روحانی شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر السادات، سید السادات کے صدر نشین تشریف فرما ہے۔ آج بھی حضور پیر سید جملے شاہ صاحب کا فیض آپ کے صدر نشین کی شکل میں موجود ہے۔ میں آپ سے اجازت دیتے ہوئے حضور دعا فرمائیں اور ہمارے چینل کے لیے دعا فرما دیں۔ حضور پیر جملے شاہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہم نے جتنی باتیں کی ہیں ایک کتاب شائع کرنی چاہیے تھی، ہم چند منٹ میں بھی اس کو بند نہ کر سکے۔ جزاک اللہ جی، مہربانی سے۔ ہم نے آپ کو حضرت مہلائیل علیہ السلام کا دربار شریف بھی دکھایا اور حضور قبلہ پیر سید جملے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پہ وقت کے مطابق روشنی ڈال دی ہے۔ ابھی انشاءاللہ العزیز آپ کے صدر نشین نے حضور قبلہ حکیم سید ذوالفقار علی شاہ صاحب مشہدی قادری المعروف چند جی سرکار نے چینل کے لیے دعا فرما دی ہے۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔